کیا امریکہ اور چین اس پندھے سے بچ سکتے ہیں؟ جنگ جس سے فرار نہیں، جس سے مراد ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور ایک موجودہ عالمی طاقت کے درمیان جنگ ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا سے پھیلنے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کووڈ-19 کو چینی وائرس کہہ کر پکارا تو امریکی جریدے اسپیکٹیٹر نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں لکھا کہ کورونا کے ہاتھوں پہلی ہلاکت اس امریکی سوچ کی تھی کہ وہ چین کے عالمی طاقت بننے کی حقیقت کو باہمی مفادات کے ذریعے قابو کر سکتا ہے۔ ٹوسیڈائیڈس ایک قدیم یونانی تاریخ دان تھا جس نے اسپارٹا اور ایتھنز کے مابین ہونے والی پیلوپونیشین کی جنگ کے بارے میں لکھا۔ ٹوسیڈائیڈس ٹریپ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں اپنے وقت کی بالادست طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں جنگ کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قدیم یونان میں جب اسپارٹا کو ایتھنز سے خطرہ محسوس ہوا تو جنگ ہوئی تھی۔ پروفیسر گرام ایلیسن نے 500 برس کی تاریخ کو چھان کر ایسی 16 مثالوں کی نشاندہی کی ہے جن میں ابھرتی ہوئی طاقتوں نے پہلے سے موجود طاقت کا سامنا کیا اور 16 میں سے 12 کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ اس کتاب میں برطانیہ اور جرمنی کی مثال بھی ہے۔ جب 20ویں صدی میں جرمنی برطانیہ سے آگے بڑھنے والا ہی تھا کہ بوسنیا کے شہر سرائیجیو میں ایک معمولی سے شاہی خاندان کے افراد کے قتل سے جنگ شروع ہو گئی جسے دنیا آج دوسری عالمی جنگ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ پروفیسر ایلیسن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کی رقابت عالمی تعلقات کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جب 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین بکھر گیا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا تو امریکہ میں یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کہ اب دنیا میں اس کے آگے کوئی نظریاتی حریف نہیں بچا۔ سوویت یونین کے اختتام سے آزاد خیالی لبرل ازم کا نظریاتی متبادل ختم ہو گیا ہے اور انسانی تہذیب کے اہداف یعنی نمائندہ حکومتیں، آزاد منڈی اور صارفین سے چلنے والا کنزیومر کلچر حاصل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی باتیں کیوں؟ آخر دنیا کے مبصرین دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکی اہلکاروں نے کووڈ-19 کو پہلے ووہان شہر اور پھر چینی وائرس کے نام سے تعبیر دی تو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ وہ چین کو گالی دینے سے پہلے اپنے کام پر دھیان دیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ایک اور اہلکار نے امریکہ کے لیے کچھ سوالات اٹھا دیے اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس امریکی فوجی جو ووہان میں فوجی مشقوں میں حصہ لینے آیا تھا اور ممکنہ طور پر وائرس کا نشانہ بنا، اس کے ٹیسٹ کے نتائج دنیا کو دکھائے۔ کووڈ-19 کے آنے کے بعد جب دونوں ملکوں کے درمیان فضا مزید تلخ ہوئی تو چین سے شائع ہونے والے گلوبل ٹائمز نے ٹوسیڈائیڈس ٹریپ کے خالق پروفیسر گرام ایلیسن کا انٹرویو کیا اور موجود حالات کے پس منظر میں ان سے سوالات کیے۔ پروفیسر گرام ایلیسن نے کووڈ-19 کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ایک بچگانہ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی اہلکاروں کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے میں اپنی ناکامی کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ اس عالمی وبا کے دوران ایک نظریاتی بحث بھی جاری ہے۔ امریکہ جو لبرل ڈیموکریسی کا داعی ہے وہ چین کے نظام حکومت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ پروفیسر گرام ایلیسن نے کہا کہ اگر یک جماعتی
आमराना निज़ाम ने इंतहाई काबिलियत के साथ अपने शहरियों की जिंदगी के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है, जबकि जमहूरी हुकूमतें नाकाम रही हैं। अमेरिका के बड़े इत्तेहादी, जिनमें बरतानिया, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं, वो भी कोरोना वायरस के खतरे से बुरी तरह मुतासिर हैं। ताहम वो वायरस को सियासी रंग देने की कोशिश से खुद को दूर रखते हैं। अलबत्ता अमेरिका के एक नए इत्तेहादी मुल्क इंडिया से ऐसी आवाज़ें उभर रही हैं जिनमें चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। दुनिया की नज़रें अब चीन और अमेरिका को देख रही हैं कि क्या ये जो तल्ख बातें चल रही हैं, अगर ये बातें जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तो उनके आगे कोविड-19 की तबाही कुछ भी ना होगी।